بینائی ضائع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آدھی بینائی آپ نے ان کی ایک آنکھ کی ضائع کر دی ہے. لیڈر قوم کی آنکھیں ہوتی ہیں. لیڈر کی آنکھوں میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے. اس لیڈر نے محمد علی جناح کی آنکھوں میں ایک تابندہ مستقبل کا خواب دیکھا. اس قوم نے بھٹو صاحب کی آنکھوں میں روٹی کپڑا مکان مزدور نے دیکھا. اور عمران خان کی ان دو آنکھوں میں اس قوم کے نوجوان نے یوتھ نے جناح کا پاکستان دیکھا. اس نے انصاف دیکھا, اس نے میرٹ دیکھا. آپ پاکستانی قوم کی آنکھوں کے خواب چرانا چاہتے ہیں. یہ ایک عمران خان کی آنکھ نہیں ہے, 25 کروڑ کی 25 کروڑ آنکھیں. جو نورین بی بی نے بات کی تھی کہ اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو کسی کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی. آج میں یہاں سے اعلان کہتا ہوں, اگر عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کچھ ہوا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. لیکن آج انتہائی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے. افسوسناک بات ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے بار بار ڈپٹی سپیکر کے پاس, میں خود گیا, میرے ساتھی گئے, اس کے بعد چیئرمین کی سیٹ پہ ایک اور میں نے صاحب کو بٹھایا. ان کو بتایا گیا کہ ہم نے صرف عمران خان صاحب اسپیسیفک بات کرنی ہے اور کس حوالے سے بات کرنی ہے, کوئی نئی بات نہیں کرنی. آپ ہی کے ترجمان ہیں اٹارنی جنرل صاحب. اٹارنی جنرل صاحب نے حکومت کی بہاف پہ یقین دہانی سپریم کورٹ کو کروائی ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے گی آپتھالمولوجسٹ کو, اسپیشلسٹ آئی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے تو آپ کو آپ کی بات کرنی تھی. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی تو آپ نے ایمرجنسی میں اجلاس کیوں پروروگ کیا؟ بھاگ گئے, ڈر گئے. کیوں آپ بھاگے ہیں؟ کیوں آپ نے پروروگ کیا ہے؟ کیوں آپ نے اس اجلاس کو, کس لیے آپ یہ لوگوں, کروڑوں لوگوں کے آپ یہاں پہ پیسے خراب کر رہے ہیں؟ خود تو ہم فارم 47 ہیں. اگر آپ عوام کا ووٹ آ کے یہاں پہ لے کے آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے, آپ کو پتا ہوتا عوامی جذبات کیا ہوتے ہیں. اس وقت 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام کے جذبات ابل رہے ہیں. آج کورٹ روم نمبر 1 میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. ہمیں آج 2-3 بڑے نام ہیں, یا طیب اردگان صاحب ہیں, یا محمد بن سلمان صاحب ہیں, یا عمران خان صاحب. تو آج بات امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈائریکشن دی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل جناب سلمان صفدر صاحب, ان کو امائکس کیورا یعنی فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے بھیجا کہ وہ عمران خان صاحب کی جیل کے اندر کی صورتحال, ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے رپورٹ پیش کریں. اور یہ اگست 2023 کا ایک فیصلہ اسی آنریبل کورٹ کا تھا جس کے تناظر میں سردار لطیف خان کھوسا نے اس پیٹیشن کو 3 دن پہلے اٹھایا. 2 دن اس پہ ہیئرنگ ہوئی, کل رپورٹ جمع ہوئی اور آج اس کو رپورٹ کو سنایا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا, خدشات کا اظہار کیا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ تفصیلی رپورٹ جو 7 پیراگراف میں ہے اس کے 7ویں پیرا میں تفصیلی طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو آئی سائڈ ہے وہ ریکور کرنا تو چھوڑے, وہ بہت ڈیمیج ہو چکی ہے. اور اکتوبر کے مہینے میں جناب عمران خان صاحب نے اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ میری آئی سائڈ میں مسئلہ ہے. بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو فوری طبی سہولت دی جاتی, ان کے فیملی ممبرز بالخصوص ان کی سسٹر جناب علیمہ خانم صاحبہ, نورین خانم صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کو اطلاع کی جاتی, اور چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جو ان کے وکیل بھی ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں, ان اشخاص کو کم از کم کسی ایک کو تو اندر جانے دیا جاتا اور ملانے دیا جاتا. آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ویژن کا ایشو ہے, اس کی ریکوری کا ایشو ہے, ان کی ایک آنکھ کی نظر بہت کم ہو گئی ہے, ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آج چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ڈائریکشن دی کہ اسپیشلسٹ آپتھالمولوجسٹ کو عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے, جس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایگری کیا, مجھے یقین ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت کم از کم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تو مانے گی. افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے سامنے 10 چیف جسٹس صاحبان جو 2013 سے چینج ہوئے ہیں اور 11ویں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. ہمارے اس پارلیمنٹ کے ٹینیور کے دوران 11 چیف جسٹس صاحبان چینج ہوئے اور 11ویں یحییٰ آفریدی ہیں.
لیکن مجھے یہ سوچ کے دکھ ہوا, اور یہ باتیں کہنے نہیں چاہیے, لیکن آنکھ میں آنسو میرے ساتھ بہت سے آئے ہوں گے یہ سوچ کے کہ کیا گناہ کیا تھا عمران خان نے جو اس کو آپ نے 3 سال سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. اور خاموشی کیوں, اس پہ حکومت کی طرف سے اتنی زیادہ پردہ پوشی کیوں, اور آج اجلاس کو مؤخر کرنا, پروگ کرنا, ختم کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت کی غلطی نہیں, ان کی یہاں پہ اس پہ شمولیت ہے, جان کے انہوں نے کیا ہے. اگر آپ کو سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری صحت کا ایشو ہے, یاد رکھیے جب سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب کا ایشو ہوا, I was part of the historical cabinet. اس کابینہ میں جب رپورٹ آئی, عمران خان جمہوری آدمی ہے, عمران خان تمہاری طرح ڈکٹیٹر نہیں ہے. اس نے ووٹنگ کروائی پریڈامننٹلی, تقریباً تمام کے تمام کیبنٹ منسٹرز نے کہا کہ میاں صاحب کو صحت کی سہولت دی جائے. عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ یاد کیجئے, جب میاں صاحب کے علاج کے لیے کو باہر لے جایا جا رہا تھا تو عمران خان نے کہا کہ پالیٹکس aside, I pray for the health of میاں نواز شریف. یہ ہے عمران خان اور یہ ہے نواز شریف, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ نواز شریف, اس کی حکومت اور اس کے ہینڈلرز کر رہے ہیں. دوسری بات, چیف جسٹس صاحب نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ خان صاحب تک ان کے بچوں کی بات کرائی جائے. یہ بہت بڑی کوئی فیسلٹی ہے. میں جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملتا تھا, 1.25 سال سے میری بھی ملاقات بند ہے. جب 26 نومبر کا یہاں پہ کلنگ اور میسیکر ہوئی اور اس کے بعد میں نے سپیچ کی, اس سپیچ کے جواب میں آج تک مجھ پہ کاٹا ہے, مجھے نہیں چھوڑا جاتا ڈیالہ جیل کے اندر. لیکن عمران خان صاحب نے میرے سامنے کئی دفعہ یہ بات کی کہ ان کے دانتوں میں مسئلہ ہے, ان کو ہیرنگ کے بعض ٹائم ایشو ہوتے تھے, ڈاکٹرز کو وہ کہتے تھے, اور وہ بتایا جاتا تھا ہمارے وکلاء کو کہ آپ باہر رپورٹ کریں. آپ بھی وہاں ہوتے تھی اور ڈاکٹرز بھی. تو عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر میری جان کو خطرہ ہے تو وہ ایک انسان سے ہے, چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب سے. اب مجھے پتا ہے ان کی آنکھ کو نقصان ہوا ہے 4 مہینے, اور وہ سپرنٹینڈنٹ کس کا ہے؟ مریم نواز کا سپرنٹینڈنٹ ہے, شہباز شریف کا سپرنٹینڈنٹ ہے. اب جواب کون دے گا قوم کو؟ ہم جب سخت بات کہتے تو ہمیں کہتے ہیں یہ پاگل ہیں, یہ نمبر بنا رہے ہیں. لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ عمران خان پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے, شہباز شریف کی طرح 17 سیٹوں پہ نہیں آیا. اب جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. اگر ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے, ہم سب کو ڈالیں. اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہے, ہماری آنکھ کو ہو جائے. لیکن یہ کبھی مت سمجھے کہ یہ سوشل میڈیا کے ڈرامہ بازی چلے گی, او فلانے نے یہ کہا, فلانے نے وہ کہا. سمپل از دیٹ. اب ہمیں جواب چاہیے. وہ سپریم کورٹ دیتی ہے, پارلیمان دیتی ہے, کوئی ادارہ دیتا ہے, کوئی بیوروکریٹ دیتا ہے, کوئی ڈاکٹر دیتا ہے. بہت شکریہ. اچھا, ایک یہ اب چند دن پہلے محترمہ علیمہ خانم نے میرے خلاف بیان دیا تھا. اب وہاں پہ خاقان عباسی صاحب تھے, عفنان اللہ خان تھے, JUI کے ایک تھے. سب سے اچھے سوالات کیے. جب میری باری آئی تو بجائے اس کی کہ کوئی سیاسی سوال کرتے, کسی ایشو پہ بات کرتے, تو مجھ سے سوال کیا کہ مروت صاحب آپ پر الزام ہے کہ آپ پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں. اب یہ سوال کس طرح وہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی؟ میں اس کا مہمان تھا. کیا شواہد ہیں ان کے پاس؟ یہ تو اب کسی کو اسکرین پہ بٹھا کے عوام کے سامنے اس کی توہین کر رہے ہیں. اسے سیاستدان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ سیاستدان کی عزت یہی تو ہے نا کہ اپنے پارٹی کے ساتھ لائل رہے. آپ مجھے کیا پورٹرے کرنا چاہتی ہے؟ میں نے جواب دیا. جب بریک ہوا تو میں نے ان سے گلہ کیا کہ یہ اس طرح آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں نے تو پیغام پہنچایا ہے. اب صحافی کا کام پیغام پہنچانا تو نہیں ہے. آپ یعنی کوئی مجھے گالی دیں اور آپ کہیں کہ جی میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں, تو یہ تو. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جو جھوٹی بات کرے, غلط بات کرے, اس پر بھی لعنت, اور جو اس کو پھیلائے اس پہ بھی لعنت. اور میں چلا گیا. بعد میں اس نے کہا گالیاں دی ہے, جو اس نے ٹویٹ کی ہے, بچگانہ حرکتیں کی. پہلے میرا خیال تھا کہ میں کوئی قانونی کارروائی کرتا ہوں, لیکن خاتون ہے, میڈیا سے وابستہ ہے, اس وجہ سے میں نے اگنور کر دیا ہے. شروع. بہت شکریہ شیرازی بھائی. بہت ہی یہ ظلم ہے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے. یہ جو نئی پالیسی متعارف کی گئی ہے, یہ ان صارفین کے لیے بہت بڑا ظلم ہے جنہوں نے لاکھوں روپے لگا کے اپنا ایک سولر سسٹم انسٹال کیا ہے, اور وہ جو بجلی ان کی قیمت ان کے لیے بہت ہی کم کر دی گئی ہے. اور اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے جو سب سے بڑی خطرناک ہے کہ وہ بجلی کی نرخ ان کے لیے زیادہ بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو چیز سولر پالیسی کے حوالے سے سولر لگانے والوں کے لیے انکریج کرنی چاہیے تھی, ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش شروع کی گئی. مطلب جہاں سے بھی حکومت کی کسی بھی پروجیکٹ کا عوام کو پیدا ہو
وہ ختم کرنے جا رہے ہیں, ان کے اوپر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے. ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے, اچھی بات ہے, لیکن جب سانحہ ہوا اسلام آباد کا, اتنا بڑا سانحہ کہ بہت سے لوگ شہید ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے ان گھروں کا جن پہ یہ دکھ ہوا ہے. ایک ایک گھر سے 2 جنازے اٹھے, تو ہمیں تھوڑی سی اظہاری یکجہتی کر لینی چاہیے. بہت سے پی ٹی آئی جو رہنما ہے اور میں بسنت میں اسلام آباد سے بھی بہت سے جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ بسنت. آپ گئے تھے لاہور بسنت؟ علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا بھی جو ہے بسنت مناتے ہوئے دکھائی دیا, کیا کمنٹس کریں گے آپ میرے؟ نو کمنٹس. ہاں جی, آپ بتائیں, آپ گئے تھے بسنت کے لیے؟ نہیں, ہم تو ڈیوٹی پہ تھے فیصل مسجد. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے وہ جو شو تھا اس میں بتایا تھا کہ ہار بی بی کے پاس نہیں ہے. باقی اس کے بارے میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے. تو یہ جو باقی کی باتیں آپ چونکہ ریلیونٹ وکیل سلمان صفدر صاحب ہے یا بی بی صاحبہ خود ہے, جب ان کا ظرف ہے وہ چپ ہے, تو اس کے علاوہ میڈم کل مشعل بردار ریلی تھی لیکن مشعل کہاں پر تھی, کہاں احتجاج جگاٹ کیا؟ میں پشاور میں تھی. احتجاج کس طرح رہا؟ مشعل نظر نہیں آئی کوئی. دیکھیں جی, یہ اسلام آباد میں چونکہ اتنی پولیس تھی, آپ لوگ خود بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, تو وہاں سے کیسے مشعل ہوتی, یہ بتائیں ذرا. تو احتجاج کیسا تھا پی ٹی آئی کا, کامیاب تھا آپ بتائیں کیسے تھا؟ نہیں, آپ بتائیں نا. ہمیں تو دکانیں کھلی نظر آئی ہیں, گاڑیاں چلتی نظر آئی ہیں, تو آپ نے کہاں دیکھیں کہاں جی, یہ جو تحریک ہے نا, یہ کسی ایک بندے کی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ عمران خان کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی ہے, پاکستان کی بقا کی ہے, پاکستان کے چوری شدہ مینڈیٹ کی ہے. آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, آپ کا ہوا تو مینڈیٹ چوری. کس حلقے سے تھے آپ بتائیں نا. ہاں, تو بس دیکھیں, آپ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کر رہے پاکستان کے لیے. آپ اپنے اتنا قیمتی ووٹ نہیں چلے. آپ کا کون سا حلقہ تھا؟ میں تو ملتان سے ہوں, وہاں سے پی ٹی آئی جیتی تھی. تو بس مطلب آپ کے مینڈیٹ کی حفاظت ہوئی تھی نا. اچھا میڈم, خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, وہاں پر ووٹ بھی آج پبلک کو پاکستان تحریک انصاف کو پڑا, لیکن سب سے زیادہ جو احتجاج تھے وہاں پر ہوئے, کیا اپنے خلاف آئے نکلے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا جو پورے پاکستان میں مینڈیٹ پڑا تھا لوگوں کا, تو وہ چوری ہو گیا تھا. وہ صرف اظہاری یکجہتی کے طور پہ نکلی ہوئی تھی, کیونکہ اس ٹائم جس مقصد کے لیے لوگوں نے ووٹ پول کیا ہوا ہے, خان صاحب ابھی تک قید تنہائی میں. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ خیبر پختونخوا سے ہے نا, آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کس چیز کے لیے ووٹ دیا ہے؟ خان کی رہائی کے لیے. جی, خان رہا ہو گئے. دیکھیں, یہی بات کر رہی ہوں نا. تو جو خیبر پختونخوا کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ صرف خان کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو میم بسنت بھی ہوئی ہے, بسنت کو کیسے دیکھی, کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, آج اس کو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی جی, جب بھی مجھ پہ تنقید شروع ہو جائے تو آپ سمجھا کرے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس سے کسی نہ کسی کو تکلیف ہے, اور یا میں مائنس عمران خان کے ایجنڈے پہ نافذ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہوں, اس لیے مجھ پہ تنقید شروع ہو جائے. مطلب یہ کہ علیمہ خان جو ہے وہ مائنس عمران خان پہ عمل کر رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ کا مطلب یہ کہ علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن ہے, ایک غیر سیاسی خاتون ہے, ان کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے. ان کے خلاف بار بار سازشیں ہوتی ہے, کبھی ان کی اے آئی ویڈیو آتی ہے, حالانکہ خان صاحب نے ان کو روکا ہوا ہے, وہ کوئی بھی میڈیا سٹیٹمنٹ نہیں دیتی. آپ لوگ ایسے بیانات درمیان میں لاتے ہیں تاکہ کچھ ایسا انتشاری ہو جائے, ویوز بن جائے, تو نہ کیا کریں. سر کل احتجاج کہاں پر ریکارڈ کیا آپ نے؟ سر میں بھی آپ سے مشعل بردار احتجاج سے سر کہاں پر ریکارڈ کیا؟ آپ کے جو کچھ ایم این اے سینٹر سے ویڈیوز بنا کر لگا رہے تھے, کیا وجہ ہے, ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اتنی آپ کی نظر سے گیر ہے, دیکھیں 7-8 بجے کسی نے بھی نہیں لگائی, سارا دن ویڈیوز چلتی رہی. میڈیا کی سوشل میڈیا تو چلو کوریج نہیں دیتا, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تمام ایم این ایز, ایم پی ایس, مقامی تنظیمیں اور جو تاجران تھے, میں ان کو خراج پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس فلم طریقے سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. کہ آپ نے کراچی بھی بند ہوتا دیکھا ہوگا, آپ نے ماضی میں ایم کیو ایم کی شٹر ڈاؤن ہڑتالیں بھی دیکھی ہوں کہ وہ بزور بازو یہ چیزیں کرتے تھے, اور باقی پورے پاکستان کو نظر آیا سوائے جو کالے چینل تھا ایک, اس کو نظر شاید خٹک صاحب آپ بائیکاٹ کے باوجود بھی کالے چینل کے رپورٹر شاید کو انٹرویو دے رہے ہیں. اسی کو اس لیے بتا رہا کہ کالے چینل کو نظر نہیں آتا یہ چیزیں, باقی پوری سوشل میڈیا کو پوری دنیا کو نظر آیا. چلو میڈیا تو کنٹرولڈ ہے, اس کا تو اس کی چلو چینل مالکان کو کال آ جاتی ہیں, لیکن جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں, جو ہمارے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, جن کو ہم انڈیپینڈنٹ
जर्नलिस्ट कहते हैं, जो आप जैसे नौजवान हैं जो किसी की नहीं सुनते, जो हक और सच के साथ खड़े होते हैं। आप सब ने देखा, आप सब ने खुद दिखाया कि शटर डाउन भी था, मुशल बरदार रैलीज भी निकली और पूरी पाकिस्तानी कौम ने लाखों करोड़ की तादाद में इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर आपका बसमान पड़ गया था प्रोटेस्ट के सामने तो इसकी कामयाबी और नाकामी का अंदाजा सर इस्लामाबाद पिंडी के यहाँ सारे